روکو ٹی وی۔ شانو چڑیا اپنے گھونسلے میں بہت سکون کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک روز اسے پیغام ملا کہ اس کی بہن بہت بیمار ہے۔ شانو، تمہاری بہن بانو بہت بیمار ہے، وہ روز تمہیں یاد کر کر کے روتی ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ شانو کو کہیں مجھ سے آ کر مل جائے۔ ویسے بھی شانو، ایسے وقت میں تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ او خدایا، میری بہن بانو اتنی بیمار ہے اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں ضرور جاؤں گی اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے، میں خود خیال رکھوں گی اس کا۔ آپ کا بہت شکریہ الو بھیا، آپ نے مجھے میری بہن کا پیغام پہنچایا۔ شانو نے سامان باندھا اور اپنی بہن کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ اس کی بہن دوسرے جنگل میں رہتی تھی۔ اچھا الو بھیا، میرے گھر کا خاص خیال رکھیے گا، آپ کو تو پتہ ہی ہے میں 1 مہینے کے لیے جا رہی ہوں، گھر کی تو 1 مہینے میں بہت بری حالت ہو جائے گی۔ شانو، تم بے فکر ہو کر جاؤ، ہم سب تمہارے گھر کا بہت خیال رکھیں گے، اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو بس ایک پیغام پہنچا دینا۔ اور پھر شانو اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شانو کے جانے کے بعد سبھی پرندے شانو کے گھر کا پورا خیال رکھ رہے تھے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن سبھی پرندے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چڑیا ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا روبی، بڑی خوش لگ رہی ہو؟ ہاں، میں خبر ہی ایسی لائی ہوں، تم لوگ بھی سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب بتاؤ بھی کہ کیا خبر لائی ہو؟ ہمارے پڑوسی پرندوں نے نیلی گھاٹی والے جنگل کی سیر کا پلان بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے محلے سے جو بھی آنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے۔ کیا سچ میں؟ ارے نیلی گھاٹی والا جنگل تو بے حد خوبصورت ہے، اور وہاں تو 100 قسم کے پھل اور پھول بھی ملتے ہیں، وہاں جانے کا موقع تو کوئی بھی ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ سبھی پرندے خوشی خوشی جانے کے پلان بنانے لگے، مگر الو یہ سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ ارے الو بھیا، تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ دراصل شانو نے مجھے اپنے گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے رکھی ہے، اب میں اس کا گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ ارے الو بھیا، ہم لوگ اپنے اپنے گھر بھی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، اور ویسے بھی صرف 4 دن کی ہی تو بات ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، ایسا موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر الو بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اپنا اپنا سامان لے کر سیر کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نیلی گھاٹی والا جنگل بہت خوبصورت تھا، وہاں بہت سارے پھلوں کے درخت تھے، خوبصورت پہاڑ اور آبشاریں بھی تھیں۔ سبھی پرندے وہاں بہت خوش تھے۔ الو بھیا، کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں، آپ اگر نہ آتے تو اس خوبصورت جنگل کی سیر کا مزہ نہ لے پاتے، کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ ہاں، بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اچھا کیا میں نے یہاں آ کے، ورنہ پتہ نہیں کبھی ایسا موقع ملتا بھی یا نہیں۔ وہاں پرندے سیر کا مزہ لے رہے تھے، اور پیچھے اسی رات بہت تیز طوفانی بارش آ گئی۔ بارش اور طوفان اتنا تیز تھا کہ شانو سمیت سبھی پرندوں کے گھر ٹوٹ گئے۔ اگلے دن شانو کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میری بہن تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب میں اس کے گھونسلے میں رک کر کیا کروں گی؟ مجھے اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ شانو اسی دن اپنا سامان اٹھائے اپنے گھر کو چل پڑتی ہے۔ گھر پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ جنگل میں کوئی پرندہ نہیں نظر آ رہا، اور سب کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے۔ او خدایا، یہاں کیا قیامت برپا ہوئی ہے، کوئی پرندہ نہیں نظر آ رہا، اور سب کے گھر بکھرے اور ٹوٹے پڑے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تھوڑی دیر میں اندھیرا بھی ہو جائے گا، میں رات کہاں گزاروں گی؟ مجھے تو بہت بھوک بھی لگ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، موسم بھی بہت خراب لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اور شانو کچھ تنکے اور پتے جوڑ کر ان کے نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ شانو بالکل اکیلی اس جنگل میں بہت خوفزدہ تھی، وہ رات اس پہ قیامت کی طرح گزر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے جوڑے ہوئے تنکے اور پتے بھی ہوا کے ساتھ اڑ جاتے ہیں۔ اب شانو سردی میں بارش میں بھیگ رہی تھی۔
अचानक इसे ख्याल आता है कि कालू कौवा कभी कहीं नहीं जाता और इसका घर भी बहुत मजबूत है। वो भागी भागी कालू कौवे के घर पहुंचती है और इसका दरवाजा खटखटाने लगती है। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? अगर नहीं किया तो अभी कर दें। शुक्रिया। अरे कौन इतनी सर्दी और बारिश में दिमाग खराब करने आ गया है? कालू कौवे, मैं शानो हूँ, जल्दी दरवाजा खोल दो प्लीज। मेरा घर टूट चुका है और बहुत सर्दी लग रही है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। सुबह होते ही मैं अपना कोई न कोई इंतजाम कर लूंगी, बस मुझे रात गुजारने दो। अरे मैंने कोई होटल तो नहीं बना रखा कि जिसका दिल करे मुंह उठाकर आ जाए। अब दरवाजा बजा के मेरी नींद खराब मत करना। जाओ किसी और के घर जगह ढूंढो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। शानो कालू की बहुत मिन्नत समाजत करती है, मगर कालू को जरा तरस नहीं आता और वो आराम से अंदर जाके सो जाता है। शानो में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही थी। इसे दूर एक लकड़ी का डब्बा नजर आता है। वो बड़ी मुश्किल से इस तक पहुंच जाती है और फिर रात वहीं गुजारती है। लगता है मैं आज जिंदा नहीं बचूंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर, अब तू ही मेरा सहारा है। वहाँ परिंदे भी अब वापस जाने का सोच रहे थे। मेरे ख्याल से अब हमें अपने घरों को लौटना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं अब तो। पीछे घरों का पता नहीं क्या हाल होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मजा तो बहुत आ रहा है यहाँ से जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मगर अब अपने घरों को लौट जाना चाहिए। ये कहकर परिंदे वहाँ से वापसी के लिए निकल आते हैं। परिंदे जब सैर से वापस आते हैं तो वो भी इतनी तबाही देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो सब बर्बाद हुआ पड़ा है। हम सबके घर टूट चुके हैं। लगता है बहुत तेज तूफान आया था। शानो का बैग यहाँ पड़ा है। इसका मतलब शानो वापस आ गई है। वो बेचारी यकीनन किसी बड़ी मुश्किल में होगी। घर तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर शानो को कुछ हो गया तो हम सारी जिंदगी शर्मिंदगी से डूब मरेंगे, क्योंकि वो हमारे भरोसे अपनी बहन के पास गई थी। चलो अब सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। सब परिंदे शानो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ आगे पहुंचकर इनकी नजर इस डिब्बे पर पड़ती है जिसमें शानो बेहोश पड़ी थी। सभी परिंदे बहुत फिक्रमंद हो जाते हैं और शानो के पास इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ देर बाद शानो को होश आ जाता है। शानो, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे भरोसे अपनी बहन के पास गई थी और मैं वहाँ घूमने के लिए चला गया, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? नहीं उल्लू भैया, आपका कसूर नहीं है। माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस क्या बताऊं, मैं जब लौटी तो सबके घर टूटे पड़े थे। रात को मैं कालू कौवे से मदद मांगने गई, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। कालू कौवा तो है ही जालिम। इसने ये तक नहीं सोचा कि शानो की जान भी जा सकती है। कितना खुदगर्ज है वो। कोई जरूरत नहीं आइंदा किसी को इससे बात करने की। हम सब मिलकर एक बहुत मजबूत घर तैयार करते हैं जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे जब तक ये तूफानी बारिशें रुक नहीं जाती। सुना है कि इससे भी तेज तूफानी बारिशें शुरू होने वाली हैं। सभी परिंदे मिलकर एक बहुत मजबूत घर तैयार कर लेते हैं। अरे वाह, हमने तो कमाल कर दिया। ये तो बहुत खूबसूरत और मजबूत घर है। अरे चिड़िया, अपनी तारीफ होती ही किए जा रही हो, मगर हाँ ये वाकई बहुत मजबूत घर है। अब हम सुकून से जब तक बारिशें हैं इस घर में रह सकते हैं। उसके बाद हम मिलकर एक दूसरे के लिए अलग अलग घर तैयार कर लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। अब सभी परिंदे मिलजुल कर इस मजबूत घर में बहुत सुकून से रह रहे थे। उस रात पहले से भी ज्यादा तेज तूफानी बारिश आती है और इस बार कालू कौवे का घर भी टूट जाता है। वो पनाह की तलाश में इधर उधर भटकता है और फिर उसी घर के करीब पहुंच जाता है जो परिंदों ने बनाया था। अरे ये तो बहुत मजबूत और बड़ा घर लग रहा है। यकीनन मेरे रहने की जगह होगी यहाँ। इनसे मदद मांगता हूँ। उल्लू भैया, प्लीज मुझे अंदर आने दें। मैं बहुत बुरे हाल में हूँ। मुझे मदद चाहिए।
ارے ایسے کیسے اندر آنے دوں؟ اپنی بار تمہیں یاد ہے نا تم نے شانو کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بیچاری تم سے مدد مانگنے آئی تھی اور تم نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ اب چلو نکلو یہاں سے، یہاں کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے۔ دیکھیں میں بہت بری حالت میں ہوں، پلیز مجھے اندر آنے دیں الو بھیا۔ چلو چلو بھاگو یہاں سے، میں تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتا۔ اتنے میں شانو بھی دروازے پہ آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے، نہیں الو بھیا، اسے ابھی مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ ہم میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ہمیں مدد اللہ کے لیے کرنی ہے اور اسی سے بدلے کی امید رکھنی ہے۔ کالو کوے تم اندر آ جاؤ۔ اور پھر کالو کوا اندر آ جاتا ہے، مگر وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ شانو بہن مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، لیکن تم نے پھر بھی میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ شانو تم سچ میں بہت اچھی اور رحم دل چڑیا ہو، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گا اور آئندہ اپنے رویے کو بھی سب کے ساتھ اچھا رکھوں گا۔ بہت اچھی بات ہے کوے بھیا، مل جل کر رہنے میں ہی سب کی بہتری ہے۔ سب شانو کے اخلاق اور رویے سے بہت متاثر ہوئے اور کالو کوے نے بھی اس دن کے بعد سے سب کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اپنی اچھائی اور اچھے رویے سے دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔